السلام علیکم فرینڈس، مرزا جناب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرزا ولاگس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، اگر پرانے ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرو، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھو، اسکپ نہیں کرو۔ تو چلیے شروع کرتے بنا کسی بکچودی کے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی ٹرینڈنگ سے جو ہے نا ویڈیو چل رہا ہے، جس عورت نے، جس بڈھی نے جا کے پولیس والے کے اوپر گاڑی چڑھائی تھی، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ بچ گیا۔ اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹریفک والے پولیس، موٹر وے پولیس جو ہوتی ہے، اس کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بچانے والے نے اس کو بچا لیا، ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو مارنے کی۔ تو دوستو، اس عورت نے اتنی جدائی سے اور اتنی بعد مخولی دماغ سے جو ہے نا، اتنا اس کا دماغ گھما ہوا تھا کہ اس نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ کوئی مر جائے گا۔ کوئی ایسی بات کر رہی تھی، ایسے بیہیو سے میں نے ویڈیو دیکھی، میں حیران سا ہو گیا۔ پھر میں اپنے مائنڈ کو چینج کیا، میں نے کہا یار یہ پاکستان ہے، آپ پاگل تو نہیں ہو، کوئی دبئی یا کوئی یورپ کے ملک میں نہیں بیٹھے ہو گے آپ اتنی بات مقبولی کرو گے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں یہ چلتا ہے۔ یہ کسی بڑے بھائی، کسی بڑے کی بیوی ہوگی یا بہن ہوگی، اسی لیے تو اس نے اتنی بڑی جو ہے نا ڈرامے بازی کی اور بندے کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو کسی ہستی کی بھائی ہو سکتی، کیونکہ پاکستان ہے، ادھر بڑے بھائی کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹے بھائی کے لیے قانون الگ ہے، اور عام عوام کے لیے قانون الگ ہے۔ عام عوام کو مارنا ان کے لیے جو ہے نا چیٹی کی برابر ہے۔ اگر کوئی روڈ سے جاتی ہوئی چیٹی ہوتی ہے نا، پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، تو ان کے لیے عوام ویسی ہے۔ لیکن اگر ان کی عورتیں کھلے عام لوگوں کو کے اوپر گاڑیاں چڑھاتی رہے، لوگوں کو مارتی رہے، تو اس میں ان کو جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی وہ ایشو نہیں ہے، تو ان پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ہم جیسا یا آپ جیسا کوئی غریب بندہ، کوئی غریب عوام کچھ ایسا کر دیتی تو اس کو پھانسی دے دیتے ہیں، اس کو پھر طرح طرح کے کیسز بن جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، لیکن ایسے بندوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہوا تھا نا، جج کی بیوی نے ایک بچی کو مارا تھا، غریب بچی کو مارا تھا، ایسا مارا تھا کہ اللہ معاف کرے اس کو، کیا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن اس جج کی بیوی کو کسی میں ہمت نہیں دی کہ اس کو پکڑ سکے، اس کو کچھ کر سکے۔ تو یہی ہمارا قانون ہے، جج کے لیے الگ سے قانون ہے، اور پولیس کے لیے الگ سے قانون ہے، اور جو ہے نا عام عوام کے لیے الگ سے قانون۔ عمران خان یہی تو بولتا ہے، خان صاحب بولتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، امیر ہو، غریب ہو، آفیسر ہو یا سپاہی ہو یا جمعدار ہو یا صوبیدار ہو، کوئی بھی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو۔ غلطی جو بھی کرے، قانون اس کے لیے ایک ہو۔ قانون کا ایک ہونا ہمارے ملک کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو ہمارے ملک میں کچھ ایسے نظام ہیں جو چاہتے نہیں ہے کہ ہم قانون ایک جیسا ہو، تو اس پولیس والے کے اوپر گاڑی چڑھانا، انسانیت کا قتل کرنا، یار یہ عورت ہو کے ایسے کام کرے گی، لیکن اس کا بھی قصور نہیں ہے نا، یہ کسی باپ یا کسی بھائی یا کسی جو ہے نا بڑے بھائی کی کچھ ہو لگتی ہوگی، تبھی تو اس کی جو دماغ تھا، اس کا جو بیہیو تھا، اس کا جو بات کرنے کا لہجہ تھا، اس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ چاہتی کیا ہے، اور پولیس والوں کے اوپر جو ہے نا گاڑی چڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو بھائی ہم تو یہی چاہیں گے کہ فل فور اس عورت کو گرفتار کر کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، لیکن بڑا بھائی ایسا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی بڑے بھائی نے جو ہے نا چھوٹے بھائیوں کو مارا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کو مارا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، قانون کا لازم ہونا بہترین بات ہے۔ اگر تم اوور اسپیڈ موٹر وے پہ چلا رہی ہو تو تم پہ چالان لگے گا، تم چاہے بڑے بھائی کی ہو یا کوئی بڑی افسر ہو یا بڑا کوئی طبقہ ہو تمہارا یا کوئی بڑا جاگیردار ہو، کوئی بھی ہو، ایم این اے ایم پی اے ہو، اگر تم اوور اسپیڈ چلاؤ گی تو تمہارے لیے جو ہے نا قانون کھلا ہوا ہے، اور قانون تمہیں سزا دے گا، اور چالان بھی ہوگا، وہ تم نے بھرنا ہے لازمی، کچھ بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بس جو آپ سے چالان کے پیسے مانگے یا چالان بولے تو تم جو ہے نا اس کے اوپر گاڑی چڑھا دو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پرسوں ہمارے اپنے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پرسوں ایک وہاں پہ واقعہ ہوا ہے، چوروں کو پولیس نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، چوروں کو پولیس نے پکڑا ہے، تو ان چوروں نے کیا کیا ہے، پولیس والوں کو بھی لوٹا ہے۔
ہمارے پولیس والے بھی تو ماشاءاللہ تھے نا، ان کی موبائلیں لے لی، ان کی گنس لے لی، ان کے جو ہے نا اس کے جو سامان تھا، پیسے تھے پولیس والوں کو یرغمال بنا کے چور کھسٹ گئے. جن کی چوری کی ان کا بھی مال لے کے گئے، پولیس والوں کا بھی مال لے گئے، اور سپاہی جو تھے ان کے ساتھ دو چار وہ تو ایسے بھاگے پتہ ہی نہیں چلا. مار کون کھا رہا تھا بیچارہ ASI صوبیدار، وہی مار کھا رہا تھا. انسپیکٹر جو بھی تھا اس بیچارے نے بہت زیادہ مار کھائی، لیکن قانون نے کوئی بھی ابھی تک ایکشن نہیں لیا ہے ان پہ. تو ہمارا قانون کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور ابھی لا قانونیت چل رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں ہے. تو ہماری تو یار دیکھو، ہم یہی چاہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہو، میرے لیے بھی، تیرے لیے بھی، اس کے لیے، جس کے لیے بھی، سب کے لیے قانون ایک ہوگا. قانون کا ایک ہونا لازم ہے، قانون کا ایک ہونا ملک کی بہتری ہے، قانون کا ایک ہونا ملک کے لیے ایک بہترین عمل بھی ہے، اور ملک کے لیے ایک خوشحالی پیدا کر سکتا ہے قانون کا ایک ہونا. اگر کوئی MLA MP ہے، اگر کوئی جو ہے نا کرتا ہے کرپشن کرتا ہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. پولیس والے میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو پکڑے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کی بات بتا رہا ہوں. ایک چیئرمین ہے، چیئرمین سمجھتے ہوں گے آپ، چیئرمین ہے جس کے پاس بائک تھی، چیئرمین ہے جس کے پاس پہلے بائک تھی جب یہ چیئرمین بنا تھا، اور ابھی تک اس کی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، وہ چیئرمین ہی ہے. ابھی اس نے لے لی ہے ریوو، اور آج کے دور میں ریوو کم از کم 1 کروڑ کی ہے. تو آپ خود سوچو کہ اس نے 1 کروڑ کہاں سے لایا. جب وہ آیا تھا اس میں چیئرمین میں تو اس کے پاس بائک تھی ٹوٹی پھوٹی، ابھی وہ ریوو پہ چل رہا ہے. تو آپ خود سوچو کہ اس نے کیا کیا ہوگا اور کیا کھایا ہوگا غریبوں کا مال، غریبوں کی. میں تو کہتا ہوں ایک وہ جو سلائی مشین ہوتی ہے نا، یہ چیئرمین لوگ اور MLA MP لوگ نا یہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایک سلائی مشین جو بیوہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے، تو ان پہ قانون ہے ہی نہیں، ان کے لیے قانون نہیں ہے. قانون میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہے. اگر میں نے غلط بات بول دی یا کچھ بول دیا تو اس وقت میرے پہ ایکشن ہوگا. اگر کسی امیر نے، کسی جاگیردار نے، کسی MP MLA نے اگر کوئی گالیاں بھی دے دی تو اس کو کوئی بولے گا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. تو یہ ہمارے قانون، ہمارے ملک میں جب تک قانون نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قانون کا ہونا لازم ہے. تو ہم اگر خود چاہیں گے، سارے مل کر قانون بنائیں گے تو بنے گا نا. ایسے تو نہیں ہے. ابھی جیسے یہ حکومت ابھی چل رہی ہے جو بھی ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس حکومت میں آپ لوگ خود دیکھیں نا، آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. اس حکومت میں جب وہ حکومت میں آئے تو اپنے کیسز ختم کروا دیے، اور نیب میں ایک ریفرنس جمع کروایا کہ 50 کروڑ تک کوئی بھی کرپشن کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. 50 کروڑ سے جو بھی زیادہ کرپشن کرے گا اس کے لیے قانون ہے. اگر 50 کروڑ تک کیا تو اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا ہے. یہ ہمارے قانون ہے، اور یہ جو ہمیں لوٹ کے چلے گئے ہیں اور ابھی پھر سے لوٹنے لگے ہیں، جن کو مسلط کیا گیا ہے. تو آپ لوگ خود سوچو، ایسا قانون جو بنائیں گے تو غریب کے لیے کیا ہوگا؟ غریب کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. غریب ویسا ہی ویسا غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ امیر مال کرپشن کر رہے ہیں، پیسے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے. اور غریب جو ہے بیچارہ روزانہ کے دہاڑی لگاتا ہے. کبھی دہاڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی. پتہ نہیں کتنوں نے خودکشیاں کر دی، کتنوں نے خود کو ختم کر دیا. ابھی تک کوئی بھی ایکشن ان پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو غریب ہوتا جا رہا ہے. اس کو نہ دہاڑی مل رہی ہے، اگر دہاڑی نہیں مل رہی تو اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. اور اسی باپ اسی ماں سے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس ملک میں جو امیر ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے، اگر میں قبر میں جاؤں گا تو میں خالی آ جاؤں گا تو اس غریب کسی کی مدد کروں. نہیں، وہ کرپشن کر کے غریبوں کا بھی مال ہڑپ رہا ہے، غریبوں کا بھی مال کھا رہا ہے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بات بتائی کہ ہمارے پاس ایک بائک والا ابھی ریوو پہ چل رہا ہے. تو آپ خود سوچو تو اتنا کرپشن ہو سکتا ہے، اتنا کرپشن بندہ کر سکتا ہے 2 سال میں ریوو لے لے، تو پھر اس کے لیے تو بڑی بات ہو گئی نا. پھر آپ خود سوچیں، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. پھر غریب کا مال کھا کے، غریب بیواؤں کا مال کھا کے، غریبوں کے ٹینڈر، غریبوں کے روڈ کھا کے جو ہے نا ریوو لے لیتے ہیں.
تو پھر غریب کا کیا حال ہوگا. کسی کو دہاڑی مل رہی ہے, کسی کو نہیں. جس کو دہاڑی مل رہی ہے تو اس کو ایسی دہاڑی مل رہی ہے کہ وہ آٹا بھی نہیں لے پاتا. میں آخری بات یہی بولوں گا کہ خدا کے لیے ملک کا بھی سوچو, اور خدا کے لیے غریبوں کا احساس کرو. اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, اگر پرانے ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرو. اب تک دیجیے مرتضی کو اجازت, ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.